الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور یہ انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. محترم بزرگ اور دوستو، تخلیق کائنات کے بعد ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انسان کو مجھ سے قائد بنکر رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے، لوگوں کو خدا کے احکام سے آگاہ کرے اور تمام انسانوں کو مرجع دلائی سے آشنا کرائے اور اپنی امت اپنی قوم کو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے، زناکاری و بدکاری سے روکے اور عفت و پاک دامنی کا حکم دے، شراب نوشی سے روکے اور شرابت طورا کی دعوت دے، حرام روزی سے روکے اور رزق حلال کی دعوت دے، کذب و بیانی سے روکے اور صدق و بیانی کی ترغیب دے، شر و فساد سے روکے اور عدل و انصاف کا ماحول قائم کرے، غیر اللہ کی پرستی سے روکے اور ایک خدا کے پوجنے کی دعوت دے، ضلالت و گمراہی کو ختم کرے اور نور ہدایت سے پورے عالم کو روشن کرے. نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور رسول بطحہ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا. اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہے، خاتم النبیین ہے. اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا. نبوت کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، لیکن برائیاں تو قیامت تک پائی جاتی رہیں گی، شر و فساد کا وجود تو قیامت تک باقی رہے گا. اب آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ ہدایت کی دعوت کون دے گا؟ لوگوں کو صداقت و امانت و انصاف کی تعلیم کون دے گا؟ خدا سے کون ڈرائے گا؟ جنت و جہنم کے راستے کون دکھائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا اور فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. دوستو، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن نبوت والا کام قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری اس امت کے کندھے پر ڈال دی ہے. اسی وجہ سے اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا. چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خیر امت کا مطلب اس امت کے مدح اور تعریف ہے، اس وجہ سے کہ اس امت کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں. اگر یہ لوگ یہ کام چھوڑ دے اور منکرات سے متفق ہو جائے تو یہ وصف مدح ختم ہو جائے گا اور اس میں سب لاحق ہو جائے گا اور یہ ان کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا. یعنی اگر اس امت کے لوگ متفقہ طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ترک کر دے تو بہترین امت کا جو لقب ہے یہ لقب ختم کر دیا جائے گا اور کسی برے نام سے سنت کو پکارا جائے گا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ امت برباد کر دی جائے گی. حضرات گرامی اور ساتھ ساتھ نام حضرات کو بتاتا چلوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف کسی مولوی کی نہیں، صرف کسی مفتی کی نہیں، صرف کسی عالم کی نہیں، صرف کسی فقیہ کی نہیں، صرف کسی محدث کی نہیں، صرف کسی امام کی نہیں، صرف کسی مسجد یا مدرسے میں رہنے والوں کی نہیں، صرف تبلیغی جماعت والوں کی نہیں، بلکہ اس امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی برائی کر رہا ہے اسے روکے، اسے سمجھائے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اسے نماز کی دعوت دے. کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے اسے اللہ کا خوف دلائے. باپ بیٹے کو سمجھائے، ماں بیٹی کو سمجھائے، بیٹی ماں کو سمجھائے، بھائی بھائی کو سمجھائے اور ایک دوست اسے دوست کو سمجھائے. جس کے سامنے جو غلط کام کرے اسے روکے، اسے سمجھائے. یہ امت کے ہر شخص کا فریضہ ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اللہ حضرت بلغتا، بتاؤ کیا میں نے ٹھیک تم لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ تمام صحابہ اکرام بیک زبان کا جواب دیا نعم یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ نے بالکل ٹھیک خدا کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا دیا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں نہیں ہے، جو کسی دوسرے ملک یا کسی اور شہر کے رہنے والے ہیں یا جو آئندہ آنے والی نسل ہے، ان تک میرا پیغام پہنچا دینا، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میرے دوستو، ذرا سوچو تو صحیح، آج ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے پڑوس میں اور خود ہمارے گھروں میں کتنی برائیاں ہوتی ہے. خدا کے کتنے احکامات توڑے جاتے ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے. لیکن کیا ان برائیوں کو دیکھ کر آج تک ہماری پیشانی پر شکن تک آئی؟ روکنا اور ٹوکنا تو دور کی بات ہے، کیا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی فرق آیا؟ آپ کے لڑکے بے نمازی، آپ کی بیوی بے نمازی، آپ کی لڑکی بے نمازی، آپ کے گھر والے بے نمازی، کیا ان کے نماز چھوڑنے پر آپ نے کبھی کوئی ایکشن لیا؟
نہیں ہرگز نہیں، چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے، بیٹے سے محبت برقرار رہے، چاہے خدا کا حکم ٹوٹ جائے، بیوی سے محبت برقرار رہے، چاہے قرآن کا قانون ٹوٹ جائے، دوستوں سے دوستی برقرار رہے۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سامنے کوئی برائی ہو اور ہمارے زبان پہ جھوٹ تک نہ آئے، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو اور ہمارے بدن پہ کپڑا پاٹ تاری نہ ہو، ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بدگمانی کرے اور ہمارے زبان پہ کوئی حرکت تک نہ ہو، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور ہمارے بدن میں کوئی حرکت تک نہ ہو، اور وہ بھی کیسے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کو آج تک کبھی اپنا کام سمجھا ہی نہیں۔ اس لیے دوستو آئیے آج سے ہم لوگ یہ سچا اور وعدہ کرتے اور یاد کرتے ہیں کہ ہم ہر حال میں دین کی دعوت دیں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، برائی سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام